کسی کو بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور کلاس میں تم ویسی ہی رہو گی جیسے پہلے رہتی تھی۔ اگر تم نے زیادہ شو مارنے کی کوشش کی کہ جس کالج میں تم پڑھ رہی ہو اس کا پروفیسر تمہارا شوہر ہے، اور اس بات پہ اپنی سہیلیوں میں اترانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے تمہیں دیکھ لیا، تو سمجھ لینا کہ وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں ہاتھ باندھے سر جھکائے بڑے غور سے اس شخص کی بکواس سننے پہ مجبور تھی، جسے شاید یہ لگتا تھا کہ اس کا تعارف میرے لیے کوئی بہت بڑی بات ہے، اور میرا اس کے ساتھ یہ رشتہ اس کی بہت بڑی انسلٹ ہے یا بدنامی کا باعث ہے۔ حالانکہ یہ وہ بھی جانتا تھا کہ جتنا وہ تایا جان کی وجہ سے اس رشتے پہ مجبور ہوا تھا، میں بھی اپنے باپ کی وجہ سے اتنی ہی مجبور ہوئی تھی، ورنہ اس جیسے شخص کو تو میں گھاس بھی نہ ڈالوں، بے شک وہ گھاس کھانے والا ہی کیوں نہ ہو۔ ہر وقت ماتھے پہ بل رہتے تھے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا، دعا تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ہاں آ رہا ہے سمجھ۔ کہنے لگا چلو گیٹ آؤٹ، کمرے سے باہر جاؤ۔ وہی کرخت لہجہ۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، باہر دانیال کا ہی چھوٹا بھائی اور بہن کھڑے ہوئے مجھے ڈانٹ کھاتے ہوئے سن رہے تھے۔ میں نے بڑے غصے سے ان دونوں کو دیکھا۔ حذیفہ کہنے لگا، تم تو بڑی شیرنی بنی پھرتی تھی کہ چلو اس نکاح کا ایک تو فائدہ ہوا، پورے کالج پہ روب جماتی رہوں گی کہ پروفیسر کی منکوہاں ہوں۔ اچھی ہو گئی تمہاری بھائی کے ہاتھوں۔ اس نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ صبا بھی ہنسنے لگی۔ میں نے کہا زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں یہ کہتی پھروں کہ مجھ معصوم کی شادی اپنے سے 7-8 سال بڑے پروفیسر سے ہوئی ہے۔ پتہ نہیں بابا کو قربانی کے لیے میں ہی کیوں نظر آئی تھی۔ میں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیے بیڈ پہ بیٹھ چکی تھی۔ جب دانیال بھائی کو مس روشانے پسند تھی تو پھر کیوں مجھ سے نکاح کرنے پہ انکار نہیں کر دیا؟ کر دیتے انکار۔ میں جانتی تھی کہ پچھلے 1 سال سے دانیال بھائی کا مس روشانے کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، بلکہ میں نے تو اپنی دوستوں کو خود اس بات کا احساس دلایا تھا کہ دیکھ لو، جب بھی مس روشانے کلاس میں آتی ہیں سر دانیال کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، ان کی آنکھوں میں چمک ابھرنے لگتی ہے، اور مس روشانے کیسے سر دانیال سر کو دیکھ کے مسکراتی رہتی ہیں۔ میں تو جان بوجھ کے گھر پہ بھی دانیال کے سامنے مس روشانے کی تعریفیں کرتی تھی۔ مس روشانے تو بہت اچھی ہیں، بہت پیاری ہیں، بہت اچھا پڑھاتی ہیں۔ اکثر مجھے جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو میں دانیال کے کمرے میں آ جاتی تھی۔ دانیال بھائی مجھے ذرا یہ سمجھا دیں۔ وہ ماتھے پہ بل ڈال لیتا، اپنی نظر کا چشمہ اتار کے ایک طرف رکھ دیتا۔ بیٹھو۔ میں دانیال کے سامنے کرسی پہ بیٹھ جاتی۔ جو لیکچر انہوں نے کالج میں دیا ہوتا تھا وہی سامنے رکھ دیتی کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ گھور کے دیکھتے ہوئے کہتے، کالج میں کیا اپنا دماغ بند کر کے جاتی ہو؟ ایک تو ویسے ہی کن دماغ ہو، اوپر سے کلاس میں بھی اٹینشن نہیں رہتی تمہاری۔ کہاں تھا تمہارا دماغ آج؟ میں نے کہا وہ مس روشانے نے ٹیسٹ دیا تھا۔ سچ سچ بتا رہی ہوں آپ کو، میں آپ کی کلاس میں ان کا ٹیسٹ ریوائز کر رہی تھی۔ مس روشانے کا نام سن کے دانیال بھائی کے ماتھے کے بل بالکل سیدھے ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ میری کلاس میں اس کا ٹیسٹ کیوں ریوائز کر رہی تھی؟ میں نے کہا آپ تو اپنے ہی ہیں نا، آپ سے تو گھر میں بھی سمجھ سکتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کے ٹیسٹ میں میرے نمبر کم آئے۔ دانیال بھائی نے نظریں چراتے ہوئے کہا، کیوں؟ کیا وہ بہت اسٹرکٹ ہے؟ ٹیسٹ غلط ہونے پہ ڈانٹتی ہے یا مارتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو بہت لائٹ ہیں، بہت پیاری ہیں، اور میں چاہتی ہوں میں ان کی نظر میں سب سے اچھی اسٹوڈنٹ رہوں۔ ایک دم دانیال بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ اچھا، اور کبھی یہ دل نہیں چاہا کہ میری نظر میں بھی اچھی بن جاؤ؟ میں نے کہا آپ تو میرے اپنے ہی ہیں نا، آپ کی نظر میں اچھا بنوں نہ بنوں مجھے اس کی اتنی پرواہ نہیں ہے، بس مجھے مس روشانے بہت پسند ہے۔ ہائے کاش میرا کوئی بھائی ہوتا، میں انہیں اپنی بھابھی بنا لیتی۔ میری بات سن کے انہوں نے اپنی نظر کا چشمہ صاف کر کے پہنا۔ بہت باتیں کرنی آ گئی ہیں تمہیں، چلو پڑھو اپنا۔ پھر وہ مجھے لیکچر دوبارہ سے سمجھانے لگتا، ساتھ ساتھ مس روشانے کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بات پوچھتے رہتے تھے۔ کلاس میں سب کو یہ پتا تھا کہ دانیال میرا کزن ہے، اور میں اپنے دوستوں سے دانیال بھائی کی بہت برائیاں کرتی تھی۔
کہ اتنے کھڑوس ہیں، سڑیل مزاج ہیں، کیونکہ وہ ایسے ہی تھے۔ ایک بار میری دوستیں کہنے لگی، دعا کیوں نہ تم سر کی اور مس روشانے کی سیٹنگ کروا دو، اس سے سر دانیال کا رویہ بھی تم سے اچھا ہو جائے گا اور ان کا بھلا بھی ہو جائے گا، پھر مس روشانے تمہاری بھابھی بھی بن جائیں گی، ہو سکتا ہے تمہارے دانیال بھائی کا موڈ بھی اچھا ہو جائے۔ میں نے کہا کیسے کرواؤں، مجھے کیا پتا۔ کہنے لگی، دیکھو کالج کے باغ میں بے شمار پھول لگے ہیں، تم 2 پھول توڑو، ایک سر دانیال کو دو، کہو کہ مس روشانے نے دیا، دوسرا پھول مس روشانے کو دو، کہو کہ یہ پھول سر دانیال نے دیا ہے۔ میں نے کہا اور اگر انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھ لیا تو؟ کہنے لگی کوئی نہیں پوچھتا۔ میں نے کہا نہیں بھائی نہیں، یہ کام بہت رسکی ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک کارڈ اور گلاب کے پھول کے ساتھ اسے رکھ دوں، اس طرح سے مجھ پہ شک نہیں ہوگا۔ راہیلہ کہنے لگی ہاں یہ آئیڈیا بھی اچھا ہے۔ میں نے اگلے روز اسٹاف روم میں جا کے گلاب کے پھول اور کارڈ رکھ دیے، جس پہ یہ لکھا کہ مس روشانے نے دانیال کو کارڈ دیا ہے اور دانیال بھائی کو لگا کہ یہ کارڈ اور گلاب کا پھول روشانے نے انہیں دیا ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکرائے۔ ہم سب لڑکیاں یہ نظارہ اسٹاف روم کی کھڑکی کے باہر کھڑی دیکھ رہی تھیں۔ ہم 4 لڑکیوں کا گروپ تھا، بس پھر کیا تھا، ہم اسی طرح تحفے تحائف خریدتے اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے نام سے بھجوا دیتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی لو اسٹوری میں نے ہی شروع کروائی تھی۔ دانیال بھائی اکثر مجھ سے روشانے کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ گھر میں میری دوستی دانیال بھائی کی چھوٹی بہن صبا سے تھی۔ میں نے اسے بھی بتایا ہوا تھا کہ دانیال بھائی کا چکر کالج میں ایک فیمیل پروفیسر سے چل رہا ہے۔ پہلے تو اس نے میسنی بن کے ساری اسٹوری سن لی۔ شکر ہے کہ میں نے یہ نہیں بتا دیا تھا کہ میں ان دونوں کو ملوانے والی ہوں، بس یہی بتایا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے اسمائل پاس کرتے ہیں، جب بھی اکیلے ہوں تو ایک دوسرے سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ صبا میسنی نے ساری باتیں سنی، ساتھ ساتھ پاپ کارن ٹھوستی رہی اور پھر دانیال بھائی کو سب کچھ بتا دیا کہ بھائی دعا آپ کے بارے میں یہ سب کہہ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی دانیال تو بپھرا شیر بن گیا، دھاڑتے ہوئے اس نے مجھے پکارا۔ میں اپنے پورشن میں تھی مگر ان کی چنگاڑتی آواز سے مجھے لگا میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ میں جب دانیال کے کمرے میں اجازت طلب کر کے گئی تو صبا بھی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے دھاڑا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کالج میں پڑھنے جاتی ہو یا میری جاسوسی کرنے جاتی ہو؟ آج کے بعد اگر تم نے ایسی حرکتیں کی اور اگر تم نے میرے بارے میں یہ سب کہا تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب اپنے پورشن میں آئی تو امی سے الگ ڈانٹ پڑی کہ تمہیں شرم نہیں آتی گھر کے شریف بچے پہ اس طرح کا الزام لگاتے ہوئے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب مجھے اتنا ڈانٹ ہی لیا تھا تو امی ابو سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابو مجھے خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ صبا کی وجہ سے میں بڑا برا پھنسی تھی، اس لیے دوبارہ اس پہ کبھی بھروسہ نہیں کیا۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ پھر میں نے محسوس کیا جیسے مس روشانے کچھ اداس اداس سی لگ رہی ہیں، لیکچر دیتے ہوئے بھی کچھ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ ان دنوں میں نے دانیال بھائی کو بھی بڑا پریشان دیکھا۔ بہرحال میں نے ابھی 11ویں جماعت پاس کی تھی جب پتہ چلا کہ تایا جان میرا نکاح اپنے بیٹے دانیال سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ دانیال بھائی کچھ بھی کر گزریں گے لیکن مجھ سے نکاح کسی صورت نہیں کریں گے کیونکہ انہیں مس روشانے پسند تھیں، اور ویسے بھی مجھے وہ بچہ سمجھتے تھے۔ مجھے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، ہر وقت ڈانٹتے رہتے تھے، اور ہوا بھی ایسی۔ اس دن ہمارے گھر میں بہت شور شرابہ ہوا۔ بابا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بدتمیز لڑکی سے شادی کروں جس کو میں خود پڑھاتا ہوں؟ بھلا یہ کون سا بے جوڑ سا رشتہ ہے؟ لیکن تایا ابا کہنے لگے اس نے کون سا نوکریاں کرنی ہے، نوکری تم کر رہے ہو اور خاندان کی بچی ٹھیک ہے، باہر سے آنے والی لڑکیاں گھر میں فساد برپا کر دیتی ہیں، الگ ہو جانے کی فرمائشیں کرتی ہیں، وہ اسی گھر کی بچی ہے، اسے یہی رہنا ہے۔ وہ کہنے لگا لیکن میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں بھی یہی دعائیں کر رہی تھی
کہ دانیال بھائی بتا دیں کہ وہ کسے پسند کرتے ہیں. لیکن جب تایا ابا نے یہ پوچھا کہ کیوں نہیں کرنا، کیا وجہ ہے، کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے، تو چند لمحے کے لیے وہ چپ ہوئے. مجھے اسی بات کا انتظار تھا کہ اب وہ کہیں گے کہ ہاں مجھے روشانے پسند ہے. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی پسند نہیں ہے، آپ میری شادی کہیں بھی کر دیں لیکن دعا سے نہیں. یہ سن کے میں ضرور حیران رہ گئی تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. اتنا تو میں جان گئی تھی کہ وہ مس روشانے کو بے تحاشا پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بات کہہ دی. تایا ابا کہنے لگے یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اگر تم نے اختلاف کیا تو یاد رکھنا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. تمہاری شادی صرف دعا سے ہوگی. فی الحال ہم صرف نکاح کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہی دعا کی تعلیم مکمل ہوگی، اس کا BA کمپلیٹ ہوگا، تو ہم رخصتی کر دیں گے. وہ کہنے لگا جب آپ نے رخصتی BA ختم ہونے کے بعد کرنی ہے تو مجھے ابھی کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ نکاح ضروری تو نہیں ہے. لیکن تایا ابا نہیں مانے. کہنے لگے مجھے تمہارے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، اس لیے تم نکاح کرو گے. دانیال بھائی کہنے لگے جیسے آپ کی مرضی. یہ سن کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے. آخر انہوں نے روشانے کا نام کیوں نہیں لیا؟ بہرحال میری والدہ نے جب مجھ سے یہ کہا کہ تمہارا نکاح دانیال سے اسی جمعے کو کر دیا جائے گا، تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں کرنا ان سے نکاح، اور نہ مجھے ان سے شادی کرنی ہے. ہر وقت وہ مجھے ڈانٹتے رہتے، آپ لوگ کیوں مجھے مصیبت میں پھنسانا چاہتے ہیں؟ تایا ابا ان کی شادی کہیں اور کر دیں. بلکہ میری ایک مس ہے روشانے، وہ اسے پسند کرتے ہیں. خدا کے لیے آپ دانیال بھائی کی شادی اسی سے کروا دیں. مجھے نہیں کرنی، وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں. میری والدہ کہنے لگی اپنی زبان بند رکھو. تمہارے باپ نے اگر تمہاری یہ باتیں سن لی، تمہیں نہیں پتا وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. ہمارے ہاں لڑکیاں کسی بات پہ اتنا زیادہ اعتراض نہیں کرتی اور نہ زبان چلاتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ لڑکیوں کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ جیتا جاگتا انسان نہیں ہوتی؟ اپنی مرضی اور اپنا فیصلہ نہیں بتا سکتی؟ میری والدہ کہنے لگی یہ جو تم پٹر پٹر زبان چلانا سیکھ گئی ہو نا، اس بات کا قصوروار بھی تمہارا باپ مجھے ٹھہرائے گا، اس لیے اپنا منہ بند رکھو. ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارا برا نہیں چاہتے. میں نے کہا لیکن آپ لوگ میرے ساتھ برا کر رہے ہیں، مجھے نہیں کرنی ان سے شادی. میری والدہ کہنے لگی ٹھیک ہے، جاؤ، ہمت ہے تو اپنے باپ کے سامنے جا کے انکار کر دو. میں یہ سب چاہ کے بھی اپنے باپ کے سامنے نہیں بول سکی. مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ غصے کے بہت تیز تھے. وہ کیا، تایا ابا بھی غصے کے بہت تیز تھے. اسی لیے اسی جمعے کو ہمارا نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد دانیال بھائی نے یہی کہا کہ میں کالج میں کسی سے کچھ نہ کہوں، کسی کو یہ نہ بتاؤں کہ میں ان کی بیوی ہوں یا ان کی منکوہا ہوں. شاید انہیں یہ رشتہ شرمندگی لگ رہا تھا، کیونکہ نہ تو میں ذہنی طور پہ اس رشتے کے لیے تیار تھی اور نہ ہی شاید دانیال بھائی. میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب سے میرا نکاح ان سے ہوا تھا وہ مجھے زیادہ ہی ڈانٹنے لگے تھے. کہتے تھے اچھا پڑھو، پڑھائی کی طرف تمہارا بالکل دھیان نہیں ہے، تمہارے پیپر سر پہ ہیں اور تم یہاں پہ لوڈو کھیل رہی ہو. میں صبا اور حذیفہ کے ساتھ لوڈو کھیلنے میں مصروف تھی. مجھے ڈانٹنے کے بعد وہ چلے گئے. کیا انہیں اپنے بہن بھائی نظر نہیں آتے تھے؟ ان کے بھی تو پیپر تھے، اور صبا نے تو میڈیکل لی تھی. لیکن نہیں، انہیں صرف میں نظر آتی تھی. میرا رزلٹ اتنا بھی خراب نہیں آتا تھا، بس یہ تھا کہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتی تھی. کبھی پوزیشن ہولڈر نہیں رہی تھی، کبھی ٹاپ نہیں کیا تھا، اور وجہ شاید یہ تھی کہ ہمارے ہاں بڑوں نے کبھی تعلیم دلوانے پہ اتنی توجہ ظاہر نہیں کی تھی. بس یہی تھا کہ لڑکیوں کا کیا ہے، انہیں کون سا جاب کرنی ہے، بس شادی ہی تو کرنی ہے، بس تھوڑا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. اور کالج کی لڑکیوں کو بھی میں نے دیکھا تھا، پڑھائی پہ ان کی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی تھی. بس یہ ہوتا تھا کہ BBA فائنینس کریں گے تو رشتہ اچھا ہو جائے گا، سائنس پڑھیں گے، میڈیکل جوائن کریں گے تو رشتہ اچھا آ جائے گا. کیا سب کچھ اچھا رشتہ ہی ہوتا ہے؟ کیا لڑکی کی ساری تگ و دو اس لیے ہوتی ہے کہ اسے ایک اچھا رشتہ مل جائے؟ بہرحال میرے فرسٹ ایئر کا رزلٹ توقع کے برخلاف بہت اچھا آیا.
اس بار تو دانیال بھائی نے بھی مجھے تحفے میں 2000 دیے. کہنے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ تمہارا رزلٹ اتنا اچھا آ سکتا ہے. بہرحال میں خوش تھی. وہ 2000 میں نے سنبھال کے رکھ لیے. میری والدہ مجھے بار بار کچن کے کاموں میں الجھانے لگتی کہ آٹا گوندنا سیکھو، روٹی بنانا سیکھو، جب فارغ ہوتی ہو تو کچن میں آیا کرو، کام کیا کرو، تمہیں پتا چلے کہ باورچی خانہ کسے کہتے ہیں. اور سچی بات ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ کھانا پکتا کیسے ہے. آج آ کے مجھے چائے بنانی آتی تھی. میری والدہ ہمیشہ مجھے کوستی رہتی تھی کہ میری کچن کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے. حالانکہ صبا کو بھی کچھ بنانا نہیں آتا تھا اور وہ میری ہم عمر ہی تھی. حذیفہ بھی مجھ سے 2 سال بڑا تھا. لیکن پتہ نہیں سب کو مجھ سے کیا دشمنی تھی. میں کیوں سب کچھ سیکھتی جب صبا نہیں سیکھ رہی تھی تو؟ تائی اماں نے کبھی اسے تو نہیں کہا کہ وہ بھی چائے بنانا سیکھے، کھانا بنانا سیکھے. بس یہی سننے میں آتا تھا کہ میڈیکل کی پڑھائی بہت مشکل ہے اور صبا وہ پڑھ رہی ہے اس لیے وہ کوئی کام نہیں کرے گی. میں نے ایک بار اپنی والدہ سے کہا کہ کیا شادی کے بعد سارے کام مجھے کرنے پڑیں گے؟ اس لیے کیونکہ صبا سائنس پڑھ رہی ہے اور میں نے کامرس جیسا سبجیکٹ لیا ہے. میری والدہ کہنے لگی ظاہر سی بات ہے تم اس گھر کی بہو بنو گی تو کام تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا. میں نے کہا تو کیا صبا کی شادی انہوں نے نہیں کرنی؟ آخر کو کرنی تو ہے نا. تو اسے کیا سکھایا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. تو پھر مجھے چائے بنانی آتی ہے، اسے تو وہ بھی نہیں آتی. میری والدہ کہنے لگی اس کی ماں جانے اور وہ جانے لیکن تمہیں سب کچھ آنا چاہیے. میں نے کہا جب اسے نہیں آتا تو مجھے کیوں آنا چاہیے؟ جب تائی امی اسے پراٹھے بنا بنا کے کھلا سکتی ہیں تو کیا مجھے سوکھی روٹی بھی بنا کے نہ دیں گی؟ میری والدہ کہنے لگی میرے ہاتھ سے تھپڑ نہ کھا لینا، جلدی کچن میں جاؤ، جا کے آٹا گوندو اور میں دیکھوں گی تم نے کیسا گوندا ہے. میں دل جلاتے ہوئے باورچی خانے میں آ گئی. بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ بیٹی اور بہو میں اتنا فرق کیوں سمجھا جاتا ہے؟ تائی اماں بھی میری والدہ سے کئی بار کہہ چکی تھی کہ دعا کو سارا کچھ سکھا کے بھیجنا، اس نے بڑی بہو بننا ہے. اور میری والدہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی تھی. میرا دل تو بہت چاہتا تھا کہ تائی اماں سے کہوں کہ صبا کو بھی سب کچھ سکھائیں، ہو سکتا ہے اسے بھی کل کو بڑی بہو بننا پڑ جائے، لیکن میں کہہ نہیں پائی. ایک بار کالج میں کسی کام سے اسٹاف روم میں گئی تو وہاں پہ صرف دانیال تھا اور یا پھر روشانے. مس روشانے رو رہی تھی اور دانیال انہیں کہہ رہا تھا کہ دیکھو چپ کر جاؤ، رونا مسئلے کا حل نہیں ہے، میں کچھ کرتا ہوں. مس روشانے کہنے لگی اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہی سب کچھ ہوگا، میری قسمت میں شاید محبت ہے ہی نہیں. دانیال کہنے لگا ایسا مت کہو، میرے دل میں آج بھی تم ہو. اگر تم یہ نہ کہتی کہ تمہاری منگنی کہیں اور ہو گئی ہے تو باخدا میں اپنے گھر والوں کو تمہارے لیے راضی کر لیتا. صرف میں اس لیے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ تم کسی اور کی امانت ہو چکی تھی. لیکن اگر وہ شخص تمہارے قابل نہیں ہے تو پھر تمہیں پورا حق حاصل ہے. روشانے کہنے لگی اگر میں کوئی بڑا قدم اٹھا لوں تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ دانیال کہنے لگا کیوں نہیں دوں گا، ضرور دوں گا. وہ کہنے لگی اور تمہاری منقوہا؟ دانیال کہنے لگا اس کی تم فکر نہ کرو، جب تک اس کی رخصتی کا وقت آئے گا تب تک ہماری زندگی سیٹل ہو چکی ہوگی اور پھر میں چچا سے انکار کر دوں گا. یہ سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا. یہاں میری ماں نے میری زندگی اجیرن بنا کے رکھ دی تھی. دانیال کی پسند کی ساری چیزیں تم نے سیکھنی ہے، پکانی ہے، اور یہاں یہ اپنے عشق کے پیچے مضبوط کر رہے تھے. پھر میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر یہ شادی کریں گے تو میری تو جان چھوٹ جائے گی. میں گھر واپس آئی تو میری ماں بے حد پریشان تھی. میں نے کہا امی آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگی تمہاری خالہ رضیہ کی جو بیٹی ہے نا نتاشا. میں نے کہا ہاں کیا ہوا نتاشا آپی کو؟ کہنے لگی اس کا نکاح ٹوٹ گیا. میں نے کہا وہ کیوں؟ میری والدہ کہنے لگی پتہ نہیں، لڑکے کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی. 3 سال نکاح میں رہے دونوں، اس نے کسی اور سے شادی کر لی، لیکن بیچاری نتاشا کو تو اب رشتہ بھی نہیں ملے گا. میں نے کہا وہ کیوں؟ میری والدہ کہنے لگی لوگ بہت کچھ سوچ لیتے ہیں، یہاں منگنی ٹوٹ جائے تو اس کو بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ تو پھر نکاح تھا. لوگ سمجھتے ہیں تو نکاح ہوا ہے تو رخصتی سے پہلے لڑکا لڑکی نے بہت کچھ کر لیا ہوگا.
وہ بیچاری تو ماتھے پہ ہی کماری طلاق کا داغ لے کے بیٹھ گئی۔ میری ماں روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا امی کیا اس طرح سے لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا کیا؟ کہنے لگی تو اور کیا۔ میں نے کہا تو اس شخص نے نہیں سوچا کہ نتاشا کا کیا ہوگا، اسے کس چیز کی سزا دی؟ میری والدہ کہنے لگی ایسے کون سوچتا ہے، لوگوں کی تو بھانت بھانت کی باتیں ہیں، میری بہن کو باتیں سنا رہے یا اس بچی کو جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں آج کل کی لڑکیوں کو شادی شدہ مردوں سے ہی کیوں محبت ہونے لگتی ہے، یا پھر جس کی منگنی یا نکاح ہو جاتا ہے اسی سے محبت کا دم بھرنے لگتی ہیں۔ اپنی زندگی تو سنوار لیتی ہیں لیکن دوسری عورت کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ سن کے میں بھی پریشان ہو گئی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ اچھا ہے میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن میں کیوں سزا بھگتنے لگی؟ دانیال کو چاہیے تھا کہ اسی وقت انکار کر دیتا۔ یوں تو مجھے دانیال سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں کسی کی خاطر اپنی زندگی کیوں برباد کرتی؟ اور وہ تو ویسے بھی روشانے میم سے چھپ چھپا کے شادی کرنے کے موڈ میں تھا۔ جب تک میری رخصتی کا وقت آتا تب تک ہمارے نکاح کو بھی 2-3 سال تو ہو جاتے، خود تو اس کا گھر بس جانا تھا، لیکن میں کہیں کی نہ رہتی۔ اس لیے سوچا کہ مجھے کالج میں سب کو بتا دینا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ دانیال نے روشانے کو بھی یہ نہیں بتایا ہوگا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا ہے۔ بس یہی کہا ہوگا کہ چچا کی بیٹی سے ہوا ہے، اور وہ چچا کی بیٹی کون ہے یہ نہیں بتایا ہوگا، کیونکہ مجھے بھی سختی سے منع کیا تھا۔ اس لیے اگلے روز میں نے باتوں باتوں میں اپنی دوستوں سے کہہ دیا کہ تمہیں پتہ ہے دانیال سر کا نکاح ہو گیا ہے۔ وہ سب لڑکیاں کہنے لگیں اچھا کس سے؟ مس روشانے سے؟ میں نے کہا نہیں ان سے نہیں ہوا، مجھ سے ہوا ہے، وہ میرے کزن بھی تو لگتے ہیں نا۔ تو بس انہوں نے منع کیا تھا کہ کسی کو بتانا مت، اچھا نہیں لگتا۔ میری ساری دوستیں کہنے لگی ارے اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا بس انہیں اچھا نہیں لگتا، سب کہیں گے کہ اپنی اسٹوڈنٹ سے شادی کر لی۔ یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ دونوں کزنز بھی تو ہیں نا۔ دیکھو اب تم لوگ کسی سے ذکر مت کرنا، خاص طور پہ مس روشانے سے تو ذکر مت کرنا، ورنہ وہ میری دشمن ہو جائیں گی، کیونکہ دانیال تو انہیں بالکل پسند نہیں کرتے، وہی ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ اگر پسند کرتے ہوتے تو ان سے نکاح کرتے، نکاح پہ کوئی انکار یا اختلاف کرتے، انہوں نے تو بڑی خوشی خوشی مجھ سے نکاح کیا ہے۔ یہ سن کے میری دوستیں کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے ہم کسی سے نہیں کہیں گے، لیکن میں جانتی تھی کہ جس چیز سے منع کیا جائے کہ یہ کام نہیں کرنا وہ ہم لڑکیاں سب سے پہلے کرتی ہیں۔ بہرحال یہ خبر بہت جلد کالج میں پھیل گئی، یہاں تک کہ کئی پروفیسرز نے دانیال کو مبارکباد بھی دی، اور وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اور مس روشانے تو آدھی چھٹی لے کے گھر چلی گئی، رو رہی تھی۔ جب میں گھر آئی تو دانیال بے تحاشا غصے میں تھا، کہنے لگا تم ذرا میرے کمرے میں آؤ۔ جس قدر وہ غصے میں تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری جان نکل جائے گی۔ مجھے اس کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن میں اپنی زندگی کیوں برباد کرتی؟ میں کمرے میں گئی تو کہنے لگا دروازہ بند کرو۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگا دروازے کو لاک کرو۔ میں نے لاک بھی لگا دیا۔ پھر کہنے لگا ادھر آؤ۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ کہنے لگا کیا کہا تھا میں نے تم سے کہ نکاح کا شوشہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں تم نے بتایا سب کو؟ میں نے کہا میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، وہ میرے موبائل میں آپ کے اور میرے نکاح کی تصویریں تھیں، وہ غلطی سے فرزانہ کے نمبر پہ چلی گئی، اس نے سب لڑکیوں میں بات پھیلا دی، اور پھر بات پھیلتے 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 سب تک پہنچ گئی۔ ساتھ ہی میں نے ٹسوے بہانے شروع کر دیے۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے دانیال، حالانکہ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ فرزانہ کسی کو نہ بتانا، لیکن میں رونے لگی، اور رونا تو مجھے ویسے بھی آ رہا تھا اپنی شامت کا سوچ کے۔ کچھ دیر تو وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا اور یہ تم چپ کرو۔ میں نے کہا نہیں آپ مجھے ڈانٹیں گے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے آپ سے۔ میری باتوں نے شاید اس کے غصے کو کچھ کم کیا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں نہیں ڈانٹتا تمہیں،
بہرحال جو ہوا ہے اچھا نہیں ہوا ہے۔ میں کمرے سے باہر آ گئی اور شکر کیا کہ اس نے مجھے کچھ کہا نہیں تھا، ڈانٹا نہیں۔ خیر گھر میں بھی وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنے نکاح کی بات کالج میں کیوں بتائی۔ سب گھر والے اسی کو دو دو ہاتھ لیتے کہ جب نکاح کیا ہے تو چھپا کیوں رہے ہو۔ اگلے روز مس روشانے جب کالج آئیں تو آنکھیں متورم تھیں۔ اس بار کلاس میں آتے ہی انہوں نے ٹیسٹ لیا اور مجھے ڈانٹنے لگی، ایسی ہی خواہ بلا وجہ اپنی جلن نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب لڑکیاں جانتی تھی کہ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہے۔ پھر پتہ نہیں دانیال اور مس روشانے کے بیچ میں ایسی کیا بات ہوئی کہ ان کا رویہ میرے ساتھ نارمل ہو گیا، اور یہ میرے لیے کچھ خطرے کی گھنٹی تھی۔ ایک بار میں رات کے وقت دانیال کے کمرے میں دبے پاؤں داخل ہوئی تو وہ سو رہا تھا۔ میں نے اس کا موبائل پکڑا، مجھے ویسے بھی اس کے موبائل کا کوڈ پتہ تھا۔ کوڈ کھول کے جب میں نے میسیجز پڑھے تو وہ تو کورٹ میرج کے چکر میں تھا، اور زیادہ اصرار مس روشانے کی طرف سے تھا کہ اگر ایک بار دانیال کا نکاح ہو جاتا ان سے تو پھر تو میری زندگی برباد تھی۔ اس لیے میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں واپس باہر آ گئی۔ 3-4 دن بعد انہوں نے کورٹ میرج کرنی تھی، اور مجھے انہی 2-3 دن میں کچھ نہ کچھ ایسے کرنا تھا کہ میری اور دانیال کی رخصتی ہو جائے۔ اگلے ہی روز میں رات کو دانیال کے لیے چائے بنا کے لے گئی۔ اکثر وہ چائے کا کہہ دیتا تھا، آج تو اس نے کہا بھی نہیں تھا۔ اس چائے میں نے نیند کی 2-3 گولیاں ڈال دی۔ وہ اپنے کمرے میں مطالعہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا دانیال یہ چائے لے لیں؟ کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ چائے اٹھا کے پینے لگا۔ میں نے کہا وہ مجھے 1-2 سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہنے لگا تم کیوں توجہ سے نہیں پڑھتی ہو؟ میں ویسے ہی ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوں، ابھی جاؤ یہاں سے، صبح سمجھا دوں گا۔ میں نے کہا صبح ٹیسٹ ہے پلیز۔ وہ کوئی اور سبجیکٹ تھا اور کوئی اور ہی پروفیسر پڑھاتا تھا۔ دانیال کہنے لگا اچھا دکھاؤ مجھے، کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ میں نے کہا میں ابھی کتاب لے کے آتی ہوں۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور کتاب لا کے دانیال کے سامنے رکھ دی۔ وہ مجھے سوال سمجھا رہا تھا لیکن آنکھیں مسلے جا رہا تھا۔ کہنے لگا پتہ نہیں کیوں میرے سر کو کچھ ہو رہا ہے، شاید نیند کی دوا کا اثر ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا ایسے کریں آپ بیڈ پہ لیٹ جائیں۔ کہنے لگا ہاں تم جاؤ، پتہ نہیں میرے سر کو کیا ہو رہا ہے۔ وہ بیڈ پہ لیٹ گیا، کمفرٹر بھی اس نے اپنے اوپر لے لیا۔ مجھے کہنے لگا کمرے کی لائٹ بند کر کے چلی جاؤ۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کر دی لیکن میں گئی نہیں۔ کچھ ہی دیر میں اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے اپنا دوپٹہ ایک طرف اتار کے رکھا، اپنے کپڑے بازوؤں پہ سے ذرا ذرا سے پھاڑ دیے اور اس پر اپنے تیز ترار ناخنوں سے کھرونچے بھی ڈال دی۔ آخر اپنا گھر بھی تو بچانا تھا نا۔ اور دانیال کے کمفرٹر میں لیٹ کے اپنا کیچر بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اپنے بالوں کو بری طرح سے بکھیر لیا، اس کی شرٹ کے سارے بٹن کھول دیے۔ وہ بڑی گہری نیند میں تھا۔ پھر میں کروٹ بدل کے سو گئی۔ اس کا ہاتھ میں نے اپنے گرد لپیٹا تھا، حالانکہ بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں نیند میں میرے ساتھ کچھ کر نہ بیٹھے، لیکن وہ شدید نیند میں تھا، اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ میری بھی آنکھ اس کے ہڑبڑانے پہ کھلی۔ میں نے تو سسکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگا تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا آپ نے مجھے برباد کر دیا، آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ اپنا سر پکڑنے لگا، کہنے لگا نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نیند کا اتنا شدید غلبہ آیا، لیکن مجھے پتہ ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ نے میری زندگی برباد کر دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا؟ آپ کو میرا حلیہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ میں نے کہا میں ابھی باہر جا کے سب کو بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں باہر جاتی اس نے میری کلائی پکڑی۔ کہنے لگا نہیں پلیز کسی سے کچھ مت کہنا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں نے کہا کیوں نہ کہوں، آپ نے میری زندگی برباد کر دی، آپ نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا، ورنہ میں چلا چلا کے رات کو ہی سب کو اکٹھا کر لیتی، میری عزت تو بچ جاتی۔ آپ نے تو میری عزت ہی خراب کر دی، آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ کہنے لگا آپ مجھے
کچھ یاد نہیں آ رہا، مجھے نہیں پتا. دیکھو تم کسی سے کچھ مت کہو. میں نے کہا کیوں نہ کہوں؟ جو کچھ آپ نے کیا ہے، اگر میں پریگننٹ ہو گئی تو سب میرے کردار پہ انگلیاں اٹھائیں گے. آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کا کچھ نہیں جاتا، لیکن میں بدنام ہو جاؤں گی. وہ تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. جلدی سے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے. کہنے لگا دیکھو تم ابھی اپنے کمرے میں جاؤ، کسی کو کچھ نہیں بتانا، میں کچھ کرتا ہوں. میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی 3 سال پڑے ہیں رخصتی میں، میری تو زندگی برباد کر دی آپ نے. بہرحال میں اپنے کمرے میں آ گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بدنامی ہو. ایسی بدنامیاں چھپتی تو نہیں ہے. اس دن میں کالج بھی نہیں گئی. اگلے روز مجھے دانیال کا میسج آیا کہ دیکھو کسی سے کچھ مت کہنا. میں نے کہا آپ اس بات کا کیا حل نکالیں گے؟ کہنے لگا دیکھو میں کچھ کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھیں میرے ساتھ ایسا کچھ مت کیجیے گا کہ میری زندگی تباہ ہو جائے، ورنہ میں امی کو سب کچھ بتانے لگی تھی، آپ کے کہنے پہ رک گئی ہوں. وہ کہنے لگا نہیں دیکھو پلیز، اس طرح سے بہت بدنامی ہو جائے گی. مجھے ابھی بھی کچھ یاد نہیں آ رہا، لیکن جو تم کہہ رہی ہو سچ ہی کہہ رہی ہوگی. بہرحال فی الحال اس کے دماغ پہ یہ واقعہ چھپ چکا تھا اور وہ بہت پریشان بھی تھا. 15 دن گزر گئے تھے. میں نے اسے ایک اور میسج کیا، دانیال یہ بات مجھے آپ سے کہنی تو نہیں چاہیے لیکن مجبوری ہے. کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے ابھی تک ڈیٹ نہیں آئی. یہ سن کے شاید اس کے ہوش اڑے. کہنے لگا کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں جان بوجھ کے رونے لگی. کہنے لگا اچھا تم چپ تو کرو. میں نے کہا نہیں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی. وہ کہنے لگا میں آج ہی بابا سے بات کرتا ہوں، میں رخصتی کروا لیتا ہوں. میں نے کہا اگر آپ ایسا کر لیں گے تو کتنا ہی اچھا کریں گے، بات دبی رہ جائے گی، چھپ جائے گی. لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ پھر سب کو پتہ چل جائے گا. اس نے پتہ نہیں کیسے تایا ابا سے بات کی اور آنن فانن ہماری رخصتی ہو گئی. میں اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، بڑی مطمئن تھی، کیونکہ مجھے اب اپنے اوپر سوکن تو لانی نہیں تھی، اپنا نکاح تو توڑوانا نہیں تھا. دانیال کمرے میں آیا، بے حد پریشان تھا. بار بار اس کے موبائل پہ کال آ رہی تھی اور وہ ڈسکنیکٹ کر رہا تھا. کمرے کا دروازہ بند کر کے صوفے پہ بیٹھ گیا. پھر سے کال آنے لگی. اس نے فون اٹھایا. کیا بات ہے روشانے، کیوں پریشان کر رہی ہو مجھے؟ دیکھو جہاں تمہاری منگنی ہوئی ہے بہتر ہے کہ شادی بھی وہیں کر لو. میں بے وفا نہیں ہوں، لیکن میں کیا کرتا؟ پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا. میں اپنی منکوہا کے ساتھ بہت غلط کر چکا تھا. اسے بے آسرا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا نا، اور ویسے بھی وہ پریگننٹ ہے. اگر یہ بات پھیل جاتی تو کیا ہوتا؟ میں تو بدنام ہو جاتا. شکر ہے کہ میرا اس سے نکاح ہو چکا تھا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا. دیکھو شاید ہمارا قسمت میں ملنا لکھا ہی نہیں تھا. بہتر ہے کہ نہ تو آئندہ تم مجھے فون کرو اور نہ ہی میری اور اپنی زندگی کو ڈسٹرب کرو. تمہاری قسمت میں وہی ہوگا جس سے تمہاری منگنی ہوئی ہے. یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا. میں نے سکون کا سانس لیا. میری ذرا سی عقل مندی نے میرا گھر بچا لیا تھا، اور اس بات کو لے کر دانیال کا سر کبھی بھی میرے آگے اٹھا نہیں. اسے ہمیشہ اسی چیز کا ملال رہتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے اور میں نے اس کی پردہ پوشی کی ہے. اس لیے اس کے دل میں میری اہمیت کا بڑھ جانا تو لازم سی بات تھی. بہرحال شادی کے 3-4 دن تک تو اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر ظاہر سی بات ہے اپنے جذبات کو کب تک کنٹرول کر سکتا تھا. خود بخود بیڈ پہ میرے ساتھ لیٹ گیا، مجھے اپنے قریب کر لیا. میں جان بوجھ کے ڈرنے کا ڈرامہ کرنے لگی، لیکن اسے پیچھے بھی نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ لگ کے رونے لگی. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ آپ کسی اور سے شادی تو نہیں کر لیں گے؟ آپ مس روشانے سے شادی تو نہیں کر لیں گے؟ میری زندگی برباد تو نہیں کر دیں گے؟ وہ کہنے لگا نہیں میں ایسا کیوں کروں گا. ٹھیک ہے وہ مجھے پسند تھی، میں چاہتا تھا کہ میری اس سے شادی ہو جائے، لیکن اس کی منگنی کہیں اور ہو چکی ہے. وہ مجھے پسند کرتی تھی، ہم نکاح کرنے والے تھے، لیکن پھر پتہ نہیں
یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ کسی کی زندگی برباد کر دوں۔ بہرحال مرد کی نظر میں عورت کی زندگی پہ برباد کرنے کا شاید اتنا ہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کر جائے۔ اس بات کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتا کہ نکاح کیا تھا اور توڑ لیا اور کسی اور سے شادی کر لی، تو اس کو تو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے بھی لڑکی کی زندگی مشکلات میں آ جاتی ہے، لوگ اس پہ انگلی اٹھانے سے ہٹتے نہیں ہیں۔ 1 مہینے کے بعد وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ اس وقت میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ کی مسز ابھی پریگننٹ تو نہیں ہوئی؟ وہ میری شکل دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو گیا ہو، مجھے کیا پتا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، لیکن رخصتی ہو چکی تھی، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بس کچھ دن مجھے گھور گھور کے دیکھتا رہا، پھر ٹھیک ہو گیا۔ مس روشانے کی شادی بھی 4 ماہ بعد ہو چکی تھی۔ بہرحال میں اپنی عقل کو بعض اوقات بہت داد دیتی ہوں۔ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے وہیں لگایا دل جہاں دل لگانا منع تھا۔